بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمہ نیوز سے آج ہم ایسے شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ NGN فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے جس میں ایدی فاؤنڈیشن، الخدمت اور GDC کافی تعداد میں اس طرح کے ورک فیئر کام کرتی رہی ہے۔ اب چونکہ فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، فیصل آباد میں ایک نیا نام NGN فاؤنڈیشن جو کہ پچھلے 3-4 سال سے 5 سال سے یہ ورک کر رہا ہے، جس نے کرونا میں بہت اچھا کام کیا اور جو لوگ بے سہارا ہیں، جن کا کوئی دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بے سہارا اور ایسے مستحقین لوگ جن کی بچیوں کی شادی، جہیز اور ان چیزوں کی مالی معاونت نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو پا رہی تھی، ان میں انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب ہم بغیر تمہید کے ہم چلتے ہیں NGN کے جو بانی ہیں، چیئرمین سید ذیشان صفدر صاحب کے بعد، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے اس NGN بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے ایک اپرچونٹی دی کہ ہم لوگوں سے مخاطب ہو سکیں۔ یہ ہماری NGN فاؤنڈیشن ہے، تقریباً 5 سال پہلے اس کا قیام آیا عمل میں، اور یہ ایک آئیڈیا تھا ہم دوستوں کا، اور ہمارے کچھ ریلیٹیو ہیں، کچھ دوست ہیں، کچھ جاننے والے ہیں، کہ سوشل ورک کو ہم آلریڈی کر رہے تھے، اس کو ہم ایک ویل پلانڈ صورت میں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو 5 سال پہلے تقریباً اس کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا، اس کا کام شروع کیا، اور الحمدللہ ہم نے ایجوکیشن میں زیادہ کام کیا۔ ویسے سوشل ورک میں ہم نے کچھ شادیاں بھی کروائی ہیں، جہیز کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے، کچھ بیواؤں کا راشن بھی کیا ہم نے ارینج، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ میڈیکل میں بھی ہم نے کام کیا ہے، خصوصاً جب یہ کرونا کا سیزن تھا، بہت زیادہ کرونا سپریڈ ہو رہا تھا آل اوور دا کنٹری، آل اوور دا ورلڈ، تو ہم نے اپنے ٹاؤن میں فیصل آباد میں اس کے لیے بہت کام کیا ہے۔ گھروں تک راشن پہنچایا، گھروں تک سینیٹائزر پہنچائے، لوگوں کو اویئرنیس دی، اور یہ تقریباً 2 سال تو بھرپور طریقے سے کرونا میں ہم نے کام کیا۔ اب ماشاءاللہ سے کچھ پوزیشن بہتر ہو چکی ہے، کرونا کم ہو گیا ہے، تو ہمارا لیکن جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ بلکہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مین آبجیکٹیو جو آپ کا تھا وہ ایجوکیشن ہے، لیکن یہ آئیڈیا آپ کو کیوں آیا کہ ہم نے ایجوکیشن پہ ہی فوکس کرنا ہے؟ اس کی کیوں ضرورت محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، ایک سوسائٹی کے لیے اور ایک صحت مند سوسائٹی کے لیے چیریٹی اٹ سیلف کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بجائے کہ ہم پیور چیریٹی کرتے، لوگوں کو مطلب فنڈ دیتے ان کی لیونگ کے لیے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگوں کو اس قابل کر دیں کہ وہ اپنا آپ خود سنبھال سکیں، بجائے کہ وہ در در پہ جا کے مانگیں اور ایک ہر وقت ایک مانگنے کے چکر میں رہیں۔ تو ہم ان کو سٹینڈ کریں، ان کی ہم کونسلنگ کریں، اور ان کو ایک معاشرے کا مطلب ایک دانش مند اور سیلف ریلائنس والا سٹیزن بنائیں۔ تو چینی ایک کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کو ایک فش دیتے ہو تو آپ اس کو ایک وقت کا کھانا دیتے ہو، اور جب آپ کسی کو فش پکڑنا سکھا دیتے ہو تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اور پوری زندگی کا کھانا دیتے ہو۔ جی صحیح۔ آپ کا ایک چیز میں نے آپ اس انٹرویو سے پہلے لوگوں سے پوچھا NGN فاؤنڈیشن کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک چیز اور دیکھنے میں آیا کہ جو آپ نے کرونا کے ٹائم لوگوں کی سپورٹ کی، وہ رات کو 12 بجے جا کے خاموشی کے ساتھ کی۔ آپ نے دکھاوا نہیں کیا، لوگوں کو ایک دکھاوا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں تو اس کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا۔ آپ نے رات کو ہی کیوں دیا؟ سفید پوشی لوگوں کو کیوں قائم رکھی؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو ویلفیئر کی تو بنیادی چیز ہے، کسی کی عزت کا خیال رکھنا، کسی کی گریس کا خیال رکھنا، اور جو مستحقین لوگ ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا وہ عزت دار حصہ ہیں۔ کچھ معاشرے کی محرومیوں کی وجہ سے ان کے پاس اپرچونٹی نہیں آ سکیں، وہ ویل آف نہیں ہو سکے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں ہیمولیٹ کیا جائے، تو ان کو پورے وقار کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی کوئی موویز بنائی جائیں، اس کی کوئی پکس بنائی جائیں، اور اس کی کسی حوالے سے بھی تشہیر کی جائے۔ ہاں، ہم ٹیکسٹ میں ضرور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا 1 to 1 جب ملتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آبجیکٹیو شیئر کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس شیئر کرتے ہیں، لیکن مستحقین کا چہرہ ہم نے کبھی بھی کسی حوالے سے بھی عام لوگوں تک نہیں لے کے آئے۔ ویسے ہم نے
کبھی کوئی ڈاکومنٹ جیسے کہ فی واؤچر ہیں، کوئی اپنا ریکارڈ بھی ہے شو بھی کرنا پڑے، تو ہم ان کے نام نہیں شو کرتے کبھی، تاکہ کسی حوالے سے بھی ان میں یہ محرومی کا عنصر نہ پایا جائے۔ بالکل، یہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جو میرے نالج کہہ سکتے ہیں تقریباً 30 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم ریگولر بیسس پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی بچے اسکول جا رہے ہیں، آرفنز ہیں، وہ اپنے اپنے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کی فیسز پے کر رہے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر ہم فالو اپ کرتے ہیں بچوں کا کہ جن کی ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کے مارکس کتنے آ رہے ہیں، وہ آیا اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے۔ سم ٹائم ہم اسکول سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس سے بھی فریکوینٹلی رابطے میں رہتے ہیں، ان کی پرفارمنس سپورٹ لیتے رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی ڈسٹنکشن پوزیشن حاصل کی ہیں مختلف اسکولوں میں، کالجز میں۔ کئی یونیورسٹی کے بچے بھی ہیں جو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ بچے سی اے بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں۔ این جی این فاؤنڈیشن کے زیر تحت اکیڈمی وغیرہ بھی چل رہی ہے جو سننے میں آیا؟ نہیں، اکیڈمی ہم نے Free of cost اسٹارٹ میں ہم نے ایسا شروع کیا تھا، تو لیکن بجائے کہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی۔ اب بچے جہاں جہاں موجود ہیں ہم وہاں تک اپنی سروس دے رہے ہیں۔ جو بچہ فلاں اسکول میں جانا چاہتا ہے اس کو وہاں اس کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، فلاں یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے، ایون مختلف ٹاؤن میں، فیصل آباد کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں کئی شہروں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے ملتان ہے، جیسے سرگودا ہے، جیسے آپ کا سیالکوٹ ہے، وہاں بھی ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں نے اور بھی جو میری نالج میں آیا ہے کہ جو بچہ جہاں پہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اگر ان کے فیملی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے اسی سٹینڈرڈ پہ ہی اس کو ایجوکیشن دلوائی ہے۔ یہ کیا سوشل ورک، یہ کیسے مائنڈ میں آیا کہ یہ ان کو اسی معیار پہ ہی رکھنا ہے؟ اصل میں اگین ریپیٹ کروں گا، ہم پوری گریس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہم بچوں کی کہہ لیں کہ ان کی سائیکالوجی کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ایک بچہ وہ کہہ لیں کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن وقت نے کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس قابل نہیں رہے، تو ہم انہی کے لیول پہ جا کے، جو ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اسی لیول پہ جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب بہت اچھے پرائیویٹ اداروں میں بھی کئی بچے جا رہے ہیں، تو وہ جب جا رہے تھے، جب سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، ان کے فادر تھے یا ان کے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ آپٹ کیا۔ اب اگر ان کے فادر نہیں رہے تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ انہیں وہاں سے نکال کے کسی چھوٹے ادارے یا کسی سطحی ادارے میں ہم نے ان کو ایڈمیشن کروایا ہو، اسی ادارے میں ان کے ایڈمیشن رہے۔ کچھ بچوں کے ہاسٹل اگر اچھے تھے تو ویسے ہی ان کے ہاسٹل رہے انٹل کہ انہوں نے اپنے کوئی ڈگری پروگرام کمپلیٹ نہیں کر لیے۔ اب ہمارے پاس کئی ماشاءاللہ مثالیں ہیں جن بچوں نے بڑے سٹارٹ سے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اب ایسے بچے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے ابھی میٹرک کلیئر کیا تھا، اور وہ ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی ادارے میں جاب کروا دیں۔ وہ انڈر 18 ایئر ایج تھے، مائنر تھے، تو ہم نے کچھ بچوں کے ان کے کریڈینشیل دیکھے، وہ اتنے شائننگ بچے تھے، اور ہم نے انہیں پھر ایجوکیشن کی طرف لگا دیا۔ ماشاءاللہ اب وہ بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں، کئی بچے جابز کر رہے ہیں، اور کئی بچے آگے یونیورسٹیوں میں جا چکے ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ اپنی لائف کے مطلب اپنی اچھی لائف کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو این جی این فاؤنڈیشن ہے، ایک تو اس کا نام این جی این فاؤنڈیشن کا نام ایسا ہے، یونیک نام کیسے سلیکٹ کیا، اور اس کے کتنے ممبر ہیں، اور ان کے کیا راغ مقاصد ہیں، اور کس طرح لے کے چلتے ہیں ساری این جی این فاؤنڈیشن کو کیسے لے کے چلتے ہیں آپ؟ دیکھیے، این جی این فاؤنڈیشن یہ ہمارے 3 کزن تھے، تو 2 ہمارے بھائی تھے، ایک ہماری سسٹر تھی۔ تو ایک این سے بنتا ہے نکی، جی سے بنتا ہے غازیہ، اور دوسرے این سے بنتا ہے نجی۔ یہ ہمارے 3 کزن تھے، یہ سوشل ورکر تھے ماشاءاللہ، ان سے ہم نے انسپائریشن لی۔ انفارچونیٹلی عید کے دوسرے روز ان کا ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو وہ چونکہ ایک نیک کام کر رہے تھے، تو ہم نے ان کے احصال ثواب کے لیے یا ان سے انسپائر ہو کے ہم نے سوچا کہ اس کام کو اور بڑھایا جائے۔ تو آج تک جتنی بھی ہماری کاوشیں ہیں، جتنا بھی ہم نے خدمت کی ہے، تو یہ اس کا ثواب ان کی روحوں تک بھی جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری انسپائریشن تھے، وہ ینگ تھے، انہوں نے بہت کام کیا تھا، مختلف طریقوں سے وہ خدمت کر رہے تھے۔ تو ہم کہہ لیں کہ انہی کے فٹ پرنٹس پہ چل رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں برکت دی ہے،
ہمارا ادارہ بالکل چھوٹا سا تھا. آپ نے یہ پوچھا کہ کتنے ممبر ہیں. ہمارے کوئی اباؤٹ ہیں کوئی 30-40 ممبر تو ہیں. کچھ کہہ لیں کہ مستقل طور پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ آف اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں, لیکن تقریباً 30-40 لوگ ہیں. اور انکریج کرنے والے بہت لوگ ہیں. کئی لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. کرونا کے سلسلے میں جب آپ کو بتا رہے تھے, ہم نے سینکڑوں فیملیز کو راشن تقسیم کیا, اور کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے ہم لوگوں تک پہنچیں. ایجوکیشن میں بھی ہمارے پاس شکر ہے اللہ کا, جب کوئی مستحق ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس فنڈ نہیں بھی ہوتے تو فنڈ بھی خود ہی چل کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اللہ پہ بڑا یقین ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے, ہم نہیں کر رہے. اٹ سیلف ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے. اور میرا خیال خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ جو اللہ کریم ہم سے کام لے رہے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کام کے لیے ہم سب دوستوں کو چنا ہے. اچھا, آگے میں مختصراً کہ فیوچر پلان کیا ہے اور اس کی رجسٹریشن, اس کے بارے میں آپ کا کیا لائے ہمارے لیے؟ جی فیوچر پلان تو بہت ماشاءاللہ بڑے ہیں ہمارے. ہم اس کو ایک تو پورے پاکستان تک لے کے جانا چاہتے ہیں, اور مختلف شہروں میں اپنا نیٹ ورک وسیع کرنا چاہتے ہیں. ابھی جلد ہی ہم اس کو رجسٹرڈ کروا لیں گے, تب ہمارے لیے کہہ لیں کہ بہت ساری اپرچونیٹیز اوپن ہوں گی. بہت سارے اداروں میں ہم اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکیں گے ایز اے ٹرسٹ. تو اس حوالے سے ہمارے ڈونیشن کا انفلوز بڑھ جائے گا. ابھی بھی ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا, ہم نے جتنے ہمارا کہہ لیں کہ کینوس ہے, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, تو اس حوالے سے ہمیں ڈونیشن الحمدللہ اب بھی مل جاتے ہیں. ایجوکیشن میں ہی آگے ہے پلان ہمارا, ایجوکیشن میں ہی آگے آنے کا. اس کے لیے ہمارا ڈریم ہے کہ ایک ہم ماڈل انسٹیٹیوشن بنائیں گے جس میں مستحقین بچوں کو ہم پڑھائیں گے, اور وہ کمرشل لیول پہ بھی کام کر رہا ہوگا ایز ویل ایز وہ ویلفیئر بھی کام کر رہا ہوگا, اور اس کا سٹینڈرڈ بالکل سیم ہوگا. اور کہہ لیں کہ ایک مثالی ادارہ ہم قائم کرنا چاہیں گے. اسی میں ہمارے آفس ہوں گے, اسی میں ہماری دوسری ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور پھر ایک باقاعدہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا ہو جائے گا. اس حوالے سے میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ہم سے ملیں اور ہمیں بلائیں. ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ہم آپ کے سامنے اپنا لائحہ عمل رکھتے ہیں, اپنی پلاننگ رکھتے ہیں. تو ہم سارے مل جل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں ملک کی پراسپیرٹی کے لیے, معاشرے کے ویلفیئر کے لیے ہم انشاءاللہ سارے اگر ٹوگیدر ہو کے کام کریں تو یہ سوسائٹی انشاءاللہ بہترین ہو سکتی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. جی, ابھی سوشل ویلفیئر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں, اور لاسٹ میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ سننے والے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتاتا جاؤں کہ سید ذیشان صفدر صاحب خود ماہر معاشیات ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. یہ ان کے اسی پروگرام میں تو ہم یہ چونکہ ویلفیئر کا جو ان کا NGN کا فاؤنڈیشن اس کے بارے میں کر رہے ہیں. ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم ملک کی جو اکانومی چل رہا ہے, کرائسس ہے, اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو. آپ یہ سوشل ویلفیئر کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, لوگوں کو سمجھائیں اس سے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے یہ کیا چیز ہے یہ سوشل. سب سے پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر لوں, میں کوئی ماہر معاشیات بالکل نہیں ہوں. بس تھوڑی سی معیشت سے دلچسپی ہے, کچھ سبجیکٹس پہ دلچسپی ہے, تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں کر لیتا ہوں. باقی ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں. تو سوشل ویلفیئر دیکھیں عرفان صاحب, یہ بڑا ہی نازک موضوع ہے سوشل ویلفیئر. اس میں کہہ لیں کہ اصل میں تو لوگوں تک اپرچونٹی, ہر بندے تک, معاشرے کے ہر فرد تک اپرچونٹی پہنچا دینے کا نام میرے خیال میں سوشل ورک ہے. اب کچھ کہہ لیں کہ جس طرح مستحقین بچے ہیں, فائنینشیلی یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں, ہمیں انہیں اپرچونٹی مہیا کر دیتے ہیں, ہمیں انہیں فائنینشیل اسسٹنس دے دیتے ہیں, کونسلنگ دے دیتے ہیں. اب کوئی ایسے مستحقین ہیں جن کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں یا اس کے اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان تک وہ اپرچونٹی مہیا کر دیتے ہیں, ہم انہیں اس قابل کر دیتے ہیں, ان کی اس طرح ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جو محروم طبقے ہیں ان کے پاس مواقع نہیں آگے بڑھنے کے. تو جن لوگوں کے پاس مواقع نہیں ہیں, NGN فاؤنڈیشن چاہتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس, ان بیواؤں کے پاس اور ان پیشنٹس کے پاس ہم اپروچ کریں اور جائیں اور ان کے لیے موقع فراہم کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اچھا, ایک تو آپ زیادہ فوکس آپ کا زیادہ کہ موسٹلی فوکس آپ کا ایجوکیشن کی طرف ہے. اب آپ کا ایک کزن بھی ہے سید زیغم اقبال,
وہ ہر سنڈے ایک شوگر کیمپ لگاتے ہیں فری آف، اس کو آپ سپانسر کرتے ہیں یا وہ NGN بینر کے نیچے ہی ہو چل رہا ہے؟ آپ اس طرح کا پروگرام کو آگے بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا صرف ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کریں گے؟ نہیں، ماشاء اللہ زیگم کافی اچھا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن فی الحال وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہی وہ ہمیں اپنی کوئی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں. اور اچھا، تو اب آپ اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ لاسٹ پہ کہ NGN فاؤنڈیشن کے بینر نیچے آپ ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوشل ورک بڑا ہی ایک نازک کام ہے. اس میں جو لوگ نئے آتے ہیں یا جن لوگوں کو اتنا معاشرے کے سیٹ اپ کا اتنا ادراک نہیں ہوتا، وہ جب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی دل آزاری بھی کر جاتے ہیں، وہ اس سپورٹ کو پبلسائی کر جاتے ہیں اور ان کی پکس شیئر کر جاتے ہیں، ان کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اپنی تصویریں ساتھ کھنچاتے ہیں. اور جیسے فار ایگزامپل ہم نے کرونا میں دیکھا، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی یہ عادت بہت زیادہ ہے کہ وہ جب تک اپنی نمائش نہ کر لیں تو کہہ لیں کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. شاید ان کا مقصد ہی نمائش ہوتا ہے. اس پورے کام میں، ویلفیئر کے کام میں، رازداری بہت بڑی چیز ہے. اور اگر آپ رازداری نہیں رکھ سکتے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو پھر یہ کام کریں ہی نہ، کیونکہ دل آزاری اگر آپ نے کر دی تو آپ نے اپنا پورا عمل برباد کر کے رکھ دیا. ہماری جو مذہب کی ویلیوز ہیں، ہمارے سرور کائنات کی مثال ہے، ہمارے ائمہ طاہرین کی مثال ہے، انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی تو جن کی ہیلپ کرتے تھے ان کو تک نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کی کون ہیلپ کر رہا ہے. اس لیے برائے کرم نمائش سے بالکل دور رہیں. ہاں، سم ٹائم آپ کو دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے ایکشن کرنا پڑتے ہیں تاکہ ان کو آپ ریئلائز کروائیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. تو آپ اپنی پرفارمنس شو کر سکتے ہیں، لیکن آپ مستحقین کو پلیز شو نہ کریں کبھی بھی، کیونکہ یہ جو امداد لیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کچھ لوگ پھر ایسے مستحقین کو تانے بھی دیتے ہیں اور انہیں کہہ لیں کہ بڑی بے چارگی کے حوالے سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کی رسپیکٹ قائم رہنی چاہیے. آج وہ مستحقین ہیں، اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہم بھی اس لائن میں آ جائیں. اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو کسی کہہ لیں کہ اس طرح کی غربت والی زندگی یا بے چارگی والی زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اصل میں ساری ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، سارے ہمارے بہن بھائی ہیں. تو کیوں نہ ہم مل کے کام کریں اور کسی کو نیچا نہ دکھائیں. دوسرا میں ایک اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ نے یہ ہیلپ کرنی ہے، یہ ویلفیئر کا کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں. ارد گرد سے مراد ہے انسان کے ارد گرد سب سے پہلے اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنے ریلیٹیو میں دیکھیں کہ اس کے ریلیٹیو میں کوئی مستحق ہے یا نہیں. پھر وہ اپنے ہمسائے میں دیکھیں، اس کے ہمسائے میں، اس کی گلی میں، اس کے ٹاؤن میں کوئی مستحق ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد وہ اس کو سپریڈ کرتا جائے. لیکن جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو صلہ رحمی میں آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ کی سپورٹ ان تک پہنچے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہر بندہ اگر اپنے ارد گرد کو ہی سنوارتا جائے، اپنے ساتھ والوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، تو یہ پورا معاشرہ ایک دن یکسر چینج ہو جائے گا. میں لاسٹ کویسچن کروں گا. آپ نے ہمیں اس انٹرویو سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سیلاب زدگان کے بارے میں جو کر رہا ہوں وہ میں نے شو نہیں کرنا، لیکن پھر بھی میں آپ سے میں آخری کویسچن کروں گا کہ آپ کیا پیغام دیں گے جو ہمارا جو صوبہ سندھ ہے، KPK ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے اور جنوبی پنجاب ہے، وہاں پہ سیلاب سے تباہی مچی پڑی ہے. مجھے پتہ ہے آپ کیا کام کریں، آپ اس کو نہیں اناؤنس کرنا چاہ رہے، لیکن پھر بھی آپ ان کے بارے میں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا کریں اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک ماشاءاللہ بڑی ہی پرامید بات ہے کہ اس نیشن پہ جب بھی کوئی برا وقت آیا ہے، یہ نیشن یکجا ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ کہیں سیلاب ہو، کہیں آپ کے زلزلہ ہو، کہیں کوئی وار کی سچویشن ہو، تو الحمدللہ جتنی خیرات یا جتنی ویلفیئر پاکستانی کرتے ہیں، میرا نہیں خیال پوری دنیا میں کوئی نیشن اس حوالے سے کرتی ہو.
بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں. جب مصیبت پڑتی ہے تو یہ سارے اپنے اختلافات بھلا کے یکجا ہو جاتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. یہ دوسری نیشن میں بہت کم ہے. لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. اور اب آپ کہہ لیں کہ پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی چلے جائیں, کسی بازار میں, کسی گلی میں چلے جائیں, آپ کو کیمپ نظر آئیں گے. لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے. بچے اس میں شامل ہیں, بڑے شامل ہیں, بزرگ ہمارے شامل ہیں, وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. اور پورے پاکستان میں کہہ لیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم نے سیلاب زدگان کی ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان کی ہمت بڑھانی ہے. اور اب دیکھیں بلوچستان ہمارا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, اور ہمارا سندھ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. تو ہم دور دراز علاقوں تک خود نہیں جا سکے, لیکن ہم نے اپنی امداد پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہماری امداد وہاں پہنچی بھی ہے. اور میں سب کو گزارش کروں گا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سیلاب کی تباہی نے ہماری اکانومی کو کتنا ہرٹ کیا ہے. تقریباً کہہ لیں کہ $18 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اتنا ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوا ہے, اور ہمیں $18 بلین چاہیے دوبارہ سے اپنے ریکور کرنے میں. آلدو یہ ریکوری صرف $18 بلین سے بھی نہیں ہوگی, بلکہ یہ کئی سالوں تک محیط ہے. اس کو شاید کئی ڈیکیڈز لگ جائیں. آپ سندھ میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, سندھ کے تو کئی شہر پورے کے پورے شہر کہہ لیں کہ سیلاب کا شکار ہو چکے ہیں. تو وہاں جو لوگ ایسے تھے, جو لوگوں کو امداد کرنے والے لوگ تھے, اب وہ امداد لے رہے ہیں لوگوں سے, اور ان کے اتنے برے حال ہیں, چھت نہیں ہے, اور ٹینٹ میں رہ رہے ہیں, اور ٹینٹ میں رہنے کے باوجود پھر بارش برس رہی ہے. مطلب اتنے برے حالات ہیں. اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے. ایون جو یونائٹڈ نیشن کے سیکٹری ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا ہے. امریکہ نے بھی اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے, اور ہمارے جو بھی ہمسایہ ممالک ہیں سب نے اس چیز کا احساس کیا ہے, اور ہم تک ڈونیشن پہنچنی شروع ہو چکی ہے. امریکہ سے کئی جہاز آ چکے ہیں, UAE سے جہاز آ چکے ہیں, سعودیہ سے جہاز آ چکے ہیں, اور ایون ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی ہمیں آفر کیا ہے کہ جو سروسز ہم ان سے لینا چاہیں, انہوں نے بھی ہمیں وائڈ رینج آف سروسز آفر کی ہیں, وہ ہمارے لیے کر سکتے ہیں. تو ہمیں پوری نیشن کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ہم جو پاکستانی ہیں, یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ ہم پاکستانی بڑھ چڑھ کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن رکیے گا نہیں. ہمارے بھائی جب تک اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو جاتے, جب تک وہ مکان دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے, جب تک ان کی فصلیں دوبارہ نہیں لہلہا جاتی, ہم نے کنٹینیوسلی اس کی سپورٹ کرنی ہے. اس کو میرا خیال کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ سب ہمت نہیں ہاریے گا, ریگولرلی خیال رکھیے گا. آگے اب سیزن بھی آپ کو پتہ ہے سردیوں کا آ رہا ہے. اب جن لوگوں کے مکان نہیں رہے ان کو گرم کپڑے چاہیے, ٹینٹ ان کو پراپر چاہیے, ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے. تو اس کی کنسٹرکشن کاسٹ پہ اچھا خاصا خرچہ آتا ہے. تو آپ دل کھول کے ان کی امداد کریں. خود بھی جو لوگ پہنچ سکتے ہیں وہ خود بھی پہنچیں, جو لوگ نہیں پہنچ سکتے, جہاں جہاں یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, مختلف NGOs کام کر رہی ہیں, آپ ان کی سپورٹ کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذیشان صفدر صاحب جو NGN فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہے. یہ ایک چھوٹی سی NGN فاؤنڈیشن تھی جس سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس کو فیوچر میں جو اسیس کر رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جیسے الخدمت ہے, GDC ہے اور ایدی فاؤنڈیشن نے جیسے کام کیا ہے, یہ اسی کیلیبر کی آنے والے دنوں میں ہوگی. اب تک کے لیے سید عرفان حیدر, قسمہ نیوز سے احمد کے ساتھ اجازت ہوں گا. اور ذیشان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تھینک یو. اللہ